مصطفیٰ بھائی آپ سے دو سیٹ آف کوشچنز ہیں. دوسرا پولیٹیکل ہے, پہلا بجٹ پہ ہے. مجھے بتائیے کہ میں بھی آئی کریکٹ مائی سیلف, کیونکہ آپ خود سینیٹر رہے ہیں, آپ خود ابھی بھی بڑے ایکٹیو پولیٹیشین ہیں. یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے, اور صرف اکیلا میں نہیں کر رہا, یہ بہت سے بڑے کرٹیکس ہیں جو کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پروونشل بجٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اس کی وائلیشن کی. ان کو اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ پہ پیپلز پارٹی خوش کرنے کے چکروں میں ضرورت نہیں تھی پیسہ لگانے کی. از دس اے رانگ کرٹیسزم؟ اور بجٹ پہ آپ کا اپنا انالیسس, پہ پولیٹیکل سوال بھی ساتھ ہی کروں گا, پہلے یور ٹیک آن اٹ سر. جی شکریہ کامران بھائی. اس دن کو ہم بڑے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, لیکن ہمیشہ اور پچھلے ایک سال سے 1.5 سال سے حکومت کا جو بیانیہ تھا مسلسل, وہ یہ تھا کہ معیشت مستحکم ہو چکی ہے اور معیشت خطرے سے باہر آ چکی ہے, اور اگر معیشت مستحکم ہوئی ہے, خطرے سے باہر آئی ہے, تو پھر نتیجتاً کچھ نہ کچھ تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے جو یہ بجٹ دیکھا یہ مایوس کن تھا. اس کے اندر ریلیف بھی نہیں ہے, اس کے اندر ٹیکسیشن مزید بڑھا دی گئی ہے. اور اب اگر ہم دیکھیں جو پاکستان میں جو سب سے بڑے 2 طبقات ہیں جن کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے, وہ تنخواہ دار طبقہ ہے, مڈل کلاس ہے آپ کی, اور دوسرا آپ کا کسان ہے. زراعت آپ کی تباہ و برباد ہو چکی ہے. پہلا جو طبقہ ہے تنخواہ دار طبقہ, سیلریڈ کلاس جو ہے, آپ نے ان کو جس کی ₹1,00,000 تنخواہ تھی اس کو صرف مہینے کا آپ نے 2,000 روپے اس کی ٹیکس کم کیا ہے. جو اسی طرح جس کی ₹1,50,000 تنخواہ تھی اس کو آپ نے 4,000 روپے کم کیا ہے, اور جس کی 2,00,000 روپے تنخواہ تھی. اب یہ وہ طبقہ ہے جو سیلریڈ طبقہ, جو سب سے بڑا طبقہ ہے, اس کی آپ نے صرف 5,500 ڈکریز کیا ہے آپ نے اس کی تنخواہ میں ٹیکسیشن میں. تو یہ اتنی بڑی سخاوت جو حکومت نے دکھائی ہے, یہ سخاوت اپنے پاس ہی رکھتے. یہ ریلیف جو ہم 1 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی معیشت مستحکم ہو گئی اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو اس کا ریلیف تو کم از کم لوگوں کو اور تنخواہ دار طبقے کو تو ملنا چاہیے تھا. دوسری بات, جو آپ کا زراعت آپ کی تہس نہس ہو چکی ہے اس وقت, آپ کی ساری بڑی فصلیں بحران کا شکار ہیں. کسان آپ کا سڑکوں پر آ چکا ہے کہ اس کے پاس اپنے قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس کے لیے آپ نے اس بجٹ میں کیا رکھا؟ آپ نے یہ کہا اور بڑی سینہ پیٹ کر کہا جی ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا زراعت پہ. آپ ریلیف دیتے, آپ نے کہا کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, یہ تمہاری خوش قسمتی ہے. پھر اس کے بعد ریلیف اگر دیا تو کیا ایک قومی بیج پالیسی تیار کی جائے گی, اور وہ قومی بیج پالیسی سے کس طریقے سے زراعت امپروو ہوگی وہ 1-2 سال میں جا کر بنے گی. پھر آپ نے کہا کہ ہم 300 طلباء کو چین زراعت پڑھنے کے لیے بھیجیں گے, وہ 5 سال بعد واپس آئیں گے تعلیم حاصل کر کے, اور پھر ہمیں مشورے دیں گے کہ جی آپ نے زراعت کیسے بہتر کرنی ہے. تو اس جو مڈل کلاس ہے, آپ نے گاڑیاں ان کے لیے مہنگی کر دی. جو غریب جو مڈل کلاس لوگوں کی سواری تھی, 700-800 سی سی گاڑیاں, لینڈ کروزر, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 40 سے 50 لاکھ روپیہ 2021 ماڈل کی لینڈ کروزر, یہ بجٹ اگر اسی طرح پاس ہوتا ہے تو وہ سستی ہوئی ہے. آپ اندازہ کیجئے 40 سے 50 لاکھ روپیہ لینڈ کروزر سستی ہوئی ہے 2021 کے ماڈل کی, لیکن ایک عام آدمی کے, مڈل کلاس آدمی کے استعمال کے لیے 800 سی سی جو سوزوکی آلٹو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, اس کے اوپر 18% ٹیکس لگا دیا ہے. آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا کہ 2.5 روپے پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر انہوں نے کاربن لیوی لگائی ہے. اب اس کاربن لیوی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جی کہ ماحولیاتی آلودگی ہے اور اس سے بچنے کے لیے, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے, تو ہم 2.5 روپے کاربن لیوی اس پہ لگا رہے ہیں. اگر بھائی آپ کو اتنی انوائرمنٹ کی فکر ہے تو پھر آپ نے سولر پینلز کے اوپر کیوں ٹیکس لگا دیا؟ آج مڈل کلاس آدمی, اس ملک کا غریب آدمی, وہ کیا کہتا ہے, وہ اس کے پاس اگر 2 جھگیاں بھی ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ میں 2 شیشے لگا لوں. وہ اس کو سولر نہیں کہتا, وہ کہتا ہے میں 2 شیشے لگا لوں تو میرا کوئی پنکھا اور بلب چل جائے. اس کے لیے آپ نے 18% اس کے اوپر بھی ٹیکس ٹھوک دیا. لوگوں نے, آپ کی مڈل کلاس نے اپنے گھروں میں سولر لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ بجلی کا جو ایک اتنا بڑا بل آتا ہے کہ اس کو افورڈ کر سکیں, اس کے اندر کمی آ سکے. آپ نے وہ ان کے لیے مہنگی کر دی. آپ نے 430 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگا دیے. آپ نے ڈیجیٹل اکانومی اس کو ٹیکس نیٹ میں لے آئے, اس کے اوپر ٹیکس ٹھوک دیے. جو ہمارے نوجوان ہیں, آپ ایک طرف کہتے ہیں جی کہ ہم نے آئی ٹی کو بڑا پروموٹ کرنا ہے اور ہم بڑا ایک اڑان پاکستان, آپ ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی کی ایک اور چیز ہے اور اس کو ٹیکس کرنا ایک اور چیز ہے. آپ نے جو پاکستان کے اندر جو ہمارے چھوٹے موٹے لوگ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز تھی, ان کی آپ نے تباہی نکال دی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی ڈکلائن میں ہے. اور اس ساری صورتحال میں کامران بھائی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ انٹینٹ ہوتی ہے, وہ نیت ہوتی ہے. نیت کا اظہار یہ کیا کرتے ہیں کہ صدر ہاؤس اس کا خرچہ بڑھا دیتے ہیں, جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کا آپ خرچہ بڑھا دیں. آپ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی, وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, ہم ان کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں, لیکن ان کو ان تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے.
آپ ان کی تنخواہیں اٹھا کر 20-20 لاکھ روپے کے اوپر لے کے 2.5 لاکھ روپے سے آپ نے ان کی تنخواہیں بڑھا دی. پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ کہاں ہے؟ آپ حکمران طبقہ اور 1.5 ارب سے زیادہ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے بجٹ کی. 1.5 ارب روپے سے زیادہ دیکھیں تجویز. جی ابھی آپ بات کر رہے تھے جو یہ ہاں جی ابھی آپ بات کر رہے تھے یہ ترقیاتی فنڈز کی. طارق بھائی نے کہا کہ جی یہ اب ایس ڈی جی ہے, آپ ناک کو ادھر سے پکڑیں یا ہاتھ گھما کر پکڑیں. آپ نے وہ چینج کر دیا. ایم این اے سینیٹرز کا کیا کام ہے فنڈز کے ساتھ؟ یہ قانون ساز ادارے ہیں. لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے, لوکل گورنمنٹس ان پیسوں کو خرچ کریں. اور ہمیں پتا ہے, طارق بھائی کو بھی پتا ہے, احمد اویس صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ جو فنڈز ایم این ایز اور سینیٹرز کو الاٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے مختص کیے جاتے ہیں, اس میں سے کتنے کمیشنز میں چلے جاتے ہیں, ہمیں سب پتا ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, 6,000 ارب روپے کے کامران بھائی اس بجٹ کے اندر ٹیکس ایگزمپشنز رکھی گئی ہیں. 6,000 ارب روپے کی. وہ ٹیکس ایگزمپشنز کن کے لیے ہیں؟ قوم کو بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں, کون سے ادارے ہیں جن کو 6,000 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا ہے. آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آپ کے پیسے کھا رہی ہیں. وہ بیمار ادارے بھی نہیں جن پیسوں سے آپ عوام کو ٹیکس میں ریلیف دے سکتے ہیں, جن سے آپ ہسپتال بنا سکتے ہیں, جن سے آپ ایجوکیشن, آپ کی باتیں سنتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ آپ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں جذبات کی. کوئکلی اگر آپ نے کوئی ایک جملہ اور بولنا ہے بول دیں, اس کے بعد میں بریک کے بعد طارق صاحب کو جواب دینے کا موقع دوں گا. جی مصطفیٰ بھائی کوئی دیکھیں, میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اس وقت, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت 45% لوگ سطح غربت سے نیچے نہیں ہیں. سپٹمبر میں ان کا نیا سروے آنا ہے اور یہ 50% سے اوپر لوگ ہوں گے, اور 50% پاکستانی کو سطح غربت سے نکالنے کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. اور اوپر سے آپ کے پاس اخلاقی جواز بھی موجود نہیں ہے حکومت میں ہونے کا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کہ بجٹ جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی میں پہلی دفعہ جا رہا ہے, یہ بات بھی حقیقتاً ٹھیک نہیں ہے. بجٹ قانون اور آئین کے تحت سینٹ کو ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. 14 دن ہوتے ہیں سینٹ کے پاس کہ وہ اس کے اوپر اپنا مشورہ دے سکے. سینٹ کی رائے ماننا ضروری نہیں ہے, اور اس سے پہلے بھی سٹینڈنگ کمیٹیز میں بجٹ جاتا ہے.